یہ شعور ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. آپ کی پہچان بھٹو صاحب نے کرائی تھی, آپ کو زبان بھٹو صاحب نے دی تھی, اور آپ کو ووٹ کا حق ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ ون مین ون ووٹ, یعنی ایک کسی بڑے شخص کا بھی ایک ووٹ ہے اور آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. یہ شعور ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. اس نے ڈرائنگ روم سے سیاست کو نکال کر عوام کے تھڑوں پہ رکھ دی. آج کتنی جماعتیں ہیں جو آپ کی عدالت میں پیش ہو چکی ہیں, ووٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں. یہ آپ خراج تحسین پیش کریں ذوالفقار علی بھٹو. اس وقت صرف کچھ مراد یافتہ طبقہ ووٹ دے سکتا تھا, ہر آدمی کو حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے سکے. اس لیے جو ٹھیکہ بھرتا تھا, بیانہ بھرتا تھا, ٹیکس پے کرتا تھا, وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ووٹ کا حق تھا. آج تو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے تو آپ کے گھر آ کر ٹکٹ دے دی ہے, آپ کے کارکن کو ٹکٹ دے دی ہے. انہوں نے نہیں پوچھا ان کی مالی حالت کیا ہے, انہوں نے صرف دیکھا ہے کہ آدمی مخلص ہے, آدمی ورکر ہے, آدمی جیالہ ہے, آدمی پیپلز پارٹی کا ہے. نعرہ شوکت, نعرہ شوکت, شوکت پیر قدم بڑھا, تمہارے ساتھ, شوکت پیر قدم بڑھا, تمہارے ساتھ. جب پیپلز پارٹی آئے گی انشاءاللہ روزگار بھی لائے گی اور مہنگائی کو بھی کم کرے گی اور آپ کے ترقیاتی کام بھی ہوں گے. ہم کشمیریوں کی تقسیم نامنظور, اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, اور نہ دلی کرے گا نہ اسلام آباد کرے گا. ان سے میں نے پورے کشمیر کے دورے میں پوچھتا رہا ہوں کہ یہاں خواندگی کا ریٹ کیا ہے, لٹریسی ریٹ کیا ہے. تو مجھے جواب ملا 85% لوگ پڑھے لکھے ہیں. بے نظیر کے بیٹے کا ہے. ہم آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں, اسی جذبے سے کھڑے ہیں جہاں بھٹو شہید نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے, ہم کشمیر پہ سرنڈر نہیں کریں گے. قوموں میں مشکلیں آ جاتی ہیں, قومیں اپنی منزل نہیں بھولتی, اپنے جذبے سرد نہیں کرتی, اپنے جہادوں کو, اپنی منزلوں کو نہیں بھلاتی. یہ کیا وزیر اعظم آیا, کبھی یہ مودی کے لیے دعائیں مانگتا ہے کہ مودی کی حکومت آئے گی تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور مودی اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو میں لکھتا ہے کہ میری حکومت آئی تو میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لوں گا, اور ہمارا وزیر اعظم دعائیں مانگتا ہے کہ مودی آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جب مودی نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کا ناجائز اعلان کیا, ظالمانہ اعلان کیا, تو ہمارا وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے, لیکن اب بتاؤ میں کیا کروں. ارے میں کیا کروں نہیں, اب میں نہیں کہنا چاہتا کچھ. اس کا جواب تو یہ ہے کہ تم کہیں چلو بھر پانی میں کچھ کر لو جا کے. یہ کوئی وزیر اعظم کا بیان ہے؟ تم کھڑے ہو کے کہتے کشمیر والوں تگڑے رہو اور کشمیر کا غیرت مندو یاد رکھو. مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی جو داستان آزادی ہے, تڑپ آزادی کی تڑپ ہے, یہ ہماری وجہ سے ساری نہیں ہے. ہاں ہماری آوازیں ان کے ساتھ ہیں, آپ کی آوازیں کوششیں ان کے ساتھ ہیں, آپ کے جذبے ان کے ساتھ ہیں, لیکن سلام ہے ان کی قربانیوں کو. نہ انہوں نے خون دینے میں قربانی کی ہے, نہ انہوں نے تکلیفیں جھیلنے میں قربانی کی ہے, اور جان دینے سے بڑی قربانی ہماری ماں بہنوں نے دی ہے. اتنی بڑی قربانیاں دینے والی قوم کو تم مایوس کر کے کہتے ہو میں کی کروں. عمران خان تجھ سے کچھ نہیں ہوگا, تم کچھ نہیں کرو, اب انشاءاللہ یہ قوم ہی کرے گی. 25 تاریخ کو الیکشن لڑ رہے ہیں,
وہ وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں ان کا گھر ہے آبائی حلقہ ہے. وہاں سے اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ وہاں سے نہ لڑے تو جائیں کہاں, اور یہاں سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہاں ووٹ نہیں ملنے, وہاں سے ہار کے تو کہاں جاؤں گا. پھر آپ کے پاس آئے شاید یہاں سے ملے, نہیں فاروق صاحب جو کچھ آپ نے لوگوں کو دیا ہے بھائی آپ کو لوٹائیں گے انشاءاللہ علی بابا نے. میں نے سنا ہے کہتے ہیں یہ سڑک ہم نے دی ہے, آئیں اس کا بھی حساب کریں. اس سڑک کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی, اس کا سروے پیپلز پارٹی نے کرایا, اس کا ٹینڈر سارا, اس کا پروسیس سارا پیپلز پارٹی نے کرایا. ارے کسی گورنمنٹ نے کام شروع کرانے ہوتے ہیں, جس کے دور میں جا کے مکمل ہو وہ آ کے نعرے مارے اور کہے کام میرا ہے. یہ ایسا ہی ہے جس طرح عمران خان پچھلی حکومتوں ہماری اور میاں نواز شریف کی حکومتوں کے کاموں پہ اپنی تختیاں لگا کے اور کہتا تھا میں نے بڑے کام کیے ہیں. یہاں کشمیر کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ کی زندگیوں میں جب سے آیا ہے زہر بھر دیا ہے. آج مہنگائی ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پرسوں 19 روپے تیل, کھانے کا تیل مہنگا ہوا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, چینی مہنگی ہوئی ہے, آٹا مہنگا ہوا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے. ارے عمران خان اس قوم پہ اور کتنی بجلی گرانا چاہتے ہو اور کتنے جھوٹ بولنا چاہتے ہو. ساری زندگی یاد رکھوں گا جس طرح آپ نے گرمی میں یہاں کا وہ ساتھ دیا. حالانکہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم خواتین کو جلسے میں نہیں لائیں گے جب تک ہم ان کے تقدس کو ملوث خاطر نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہیں معذرت طریقے سے ایک سائڈ پہ بٹھایا. آج جناب سید یوسف اللہ گلاری صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وزارت عظمیٰ کو ٹھوکر ماری. جس طرح قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مالدار تاشکند کے موقع پر تقسیم کشمیر کو ناکام بنا کر وزارت عظمیٰ سے ٹھوکر مار کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. اور میرے دوستوں, میرے بھائی